ملک بھر میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں، اسلام آباد میں، اور آج بھی کوئی آسانیاں نہیں تھیں بلکہ بھرپور قسم کی پولیس گردی ہمیں دیکھنے میں آئی۔ پولیس فورس موجود تھی، خوف و ہراس پھیلایا گیا، سڑکوں پہ گلیوں پہ بکر بند گاڑیاں بھی ہمیں نظر آئیں، اور بہت ساری قیدی جو وین ہیں وہ نظر آئیں جو قیدیوں کو گرفتار کر کے لے کے جاتی ہیں، بہت زیادہ وینز، اور ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ لوگ جو ہیں وہ نہ نکلیں گھروں سے اور اس احتجاج میں شریک نہ ہوں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اب ذرا تھوڑا سا ایگریسولی آ رہی ہے، اور اس کے کارکنان بھی وہ زیادہ کارکنان بلکہ زیادہ تیزی سے وہ چاہتے ہیں کہ بھرپور قسم کی کال دی جائے، احتجاج کیا جائے، ملک بھر میں ہم احتجاج کریں، مظاہرے کریں، اور عمران خان صاحب کی رہائی، بشرا بی بی کی رہائی، شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، اور جو دیگر قیدی رہنما ہیں ان کو جیلوں سے باہر نکالیں۔ یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، میاں محمود رشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، صنم جاوید ہیں، عالیہ حمزہ، یہ سب کے سب وہ کہتے ہیں کہ ان کو نکالے جائیں۔ صنم جاوید، سب دیگر جتنے بھی اس وقت قیدی موجود ہیں جیلوں میں، ان سب کی رہائی کے لیے، اور خاص طور پہ بشرا بی بی جو کہ آج کل کافی مشکل وقت گزار رہی ہیں، اور ان کو زہر دینے کا معاملہ، ان کی میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ جینوئن چھپائی جا رہی ہیں، یہ سارے مسائل اس وقت موجود تھے۔ تو آج جس ماحول میں احتجاج کیا گیا، پہلے تو دفعہ 144 مختلف اضلاع میں مختلف ڈپٹی کمشنرز نے لگانا شروع کر دی، اور کوئی ضلع ایسا نہیں تھا، کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں پہ دفعہ 144 نہ لگائی گئی ہو، سوائے خیبر پختونخوا کے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اسلام آباد میں، لاہور میں، گجرات میں، فیصل آباد میں، چنیوٹ میں، ملتان، سرگودا، ڈیرہ غازی خان، بہاول نگر، تمام شہروں میں، ساہیوال، اکاڑا، پاک پتن، ہر جگہ ہر شہر میں دفعہ 144 لگا دی گئی تھی۔ اور دفعہ 144 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے، اجتماع نہیں کر سکتے، 5-6 آدمیوں سے زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے، یعنی کہ آپ کے موومنٹ پہ جو ہے وہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ نکلے، اور مرکزی قائدین بھی نکلے، جہاں جہاں بڑے بڑے رہنما تھے انہوں نے اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے حلقوں میں احتجاجی مظاہروں کی قیادت کی۔ اور اسلام آباد کی بات کروں تو اسلام آباد میں عمر ایوب جو مرکزی ریلی تھی، لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب صاحب، اور بیرسٹر گوہر، شعیب شاہین، علی بخاری، یہ سب کے سب موجود تھے۔ اسی طریقے سے لاہور میں لاہور کی قیادت موجود تھی، بہاول نگر میں بہاول نگر کی قیادت موجود تھی، اور فیصل آباد میں فیصل آباد کے لوگ موجود تھے۔ گویا کہ ہر جگہ پہ ہر جگہ یہ احتجاج کیا گیا، اور یہ احتجاج تقریباً جمعے کے بعد شروع ہوا، اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ مختلف ریلیاں نکلیں، تقاریر ہوئیں، اور تقاریر میں راولپنڈی میں خاص طور پہ آپ کو ذکر کر دوں کہ راولپنڈی میں بھی بھرپور قسم کا احتجاج کیا گیا جی، اور وہاں پہ بھی مختلف سڑکوں پہ گلیوں پہ پولیس نظر آئی۔ دیگر پنجاب کے شہروں سے بھی جو اطلاعات آئیں اس میں بھی یہی تھا کہ خوف و ہراس البتہ موجود تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو میسج دیا گیا وہ بڑا واضح ہے، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم یہ عمران خان صاحب کی رہائی، بشرا بی بی کی رہائی، چودھری پرویز الہی صاحب، شاہ محمود قریشی، دیگر سیاسی اسیران، ان کی رہائی تک ہم احتجاج جاری رکھیں گے، اور کل سے یہ مزید احتجاج پورے ملک میں ہوگا، جلسے بھی کیے جائیں گے، جلوس بھی کیے جائیں گے، اور متحدہ اپوزیشن کے فورم پر بھی تمام کی تمام جماعتیں متحرک ہوں گی۔ محمود خان اچکزئی صاحب اور دیگر سیاسی رہنما جو ہیں اپوزیشن کے، وہ بھی انہوں نے بھی اپنے اپنے میسیجز دیے، پیغامات دیے، کیونکہ آج کی کال صرف پاکستان تحریک انصاف کی تھی، لیکن آئندہ جو جلسے ہوں گے کراچی سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، پھر فیصل آباد، اور پھر دیگر جلسے، اس میں تمام اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ ساری کی ساری شریک ہوگی، جس میں 6 جماعتیں ہیں، اور اس میں جماعت اسلامی موجود ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل، سردار اختر مینگل صاحب ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، مجلس وحدت المسلمین ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جی 2-3 موضوعات پہ آج ایک پہلے ذرا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سٹیٹمنٹس آئے ہیں، وہ آپ کو میں گوش گزار کر دوں، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنی کہی ہوئی بات سے مکر گئے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بات باقاعدہ طور پہ کہی تھی کہ جو ہم لاسٹ ہیئرنگ پہ انہوں نے جب ججز خط کا معاملہ آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم فل کورٹ بنائیں گے، تو وہ فل کورٹ کے معاملے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جی جو پاکستان تحریک انصاف نے اس سلسلے میں ایک امپورٹنٹ بات بھی کی ہے، تو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ آج جو ریلیاں نکالی گئیں اور کل جو یوم تاسیس تھا، اس میں حیرت انگیز طور پہ
پاکستان تحریک انصاف کا یوم تاسیس پرامن انڈور، اور اس میں بھی کرسی اور ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ پولیس نے اٹھا لیا تھا اور ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا تھا، اور اس لیے آج پھر انہوں نے واضح طور پہ آج احتجاج کیا اس کا ذرا بندوبست پہلے سے کیا ہوا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے واضح طور پہ کہا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن چاہتے ہیں، ہم صرف دھاندلی ایک تو اپنا مینڈیٹ واپس لینا چاہتے ہیں جو کہ 9 فروری کو چرایا گیا، دوسرا ضمنی انتخابات میں بھی جو دھاندلی ہوئی اس کو بھی ہم قبول نہیں کرتے، تمام کے تمام نتائج مسترد کرتے ہیں اور اپنے اس حق سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے۔ خاص طور پہ پابند سلاسل خواتین کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ بہاول نگر میں جو پولیس کی ڈڈو پریڈ کرائی گئی ہے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں لے جا کے، اس کا بھی آج دوبارہ سے آوازیں سنی گئیں کہ جناب سانحہ بہاول نگر کی بھی دوبارہ سے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں واپس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے پہ، پاکستان تحریک انصاف کا سٹیٹمنٹ، اور اب چونکہ وہی 6 رکنی بینچ جو ہے، پہلے 7 رکنی بینچ تھا، جسٹس یحییٰ افریدی علیحدہ ہو گئے ہیں، اب 6 رکنی بینچ ہے، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اوپن کورٹ میں کہا تھا کہ آج جو فرسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی، تو یہ تو آج ہم بیٹھے ہیں ابتدائی طور پر، تو ہم اگلی ہیئرنگ پہ انشاءاللہ فل کورٹ کریں گے، کیونکہ کچھ ججز جو ہیں عید کی چھٹیوں کی وجہ سے وہ اپنے اپنے شہروں میں گئے ہوئے ہیں، تو وہ واپس آ جائیں گے، تو میں بھی واپس آ جاؤں گا، میں نے کراچی جانا ہے، میں نے لاہور جانا ہے، تو واپسی پہ پھر جو 30 تاریخ رکھی گئی تھی، تو 30 تاریخ کو 29-30 اپریل کو فل کورٹ ہوگی، لیکن اب وہ اس معاملے سے راہ فرار اختیار کر چکے ہیں اور انہوں نے فل کورٹ نہیں بنایا، جبکہ اسلام آباد میں تمام آنریبل ججز موجود ہیں، تو اپنی ہی بات کہی ہوئی اوپن کورٹ میں اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ کیوں نہیں فل کورٹ بنایا۔ فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا جناب کہ میجورٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے وہ یہ نہیں شو کرنا چاہتے کہ فل کورٹ بنائیں اور پتہ چلے کہ ان کے رائٹ لیفٹ میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ اکیلے تنہا ہیں اور ان کو مجبوراً پھر باقی ججز کی بات ماننی پڑے اور بولڈ سٹیپس اٹھانا پڑیں۔ جو عدلیہ کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، عدالتی فیصلوں میں ججوں کو دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور اپنی پسند کے جو فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ سارے کا سارا ایکسپوز ہو جائے گا۔ لہٰذا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے مناسب سمجھا کہ اس پہ فل کورٹ نہ بنائی جائے۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے جو ایشو کیا ہے ایک سٹیٹمنٹ، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ اسی مسئلے پہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر فل کورٹ کی تشکیل سے گریز اور عدالتی امور میں انٹیلیجنس ایجنسی مداخلت کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی کہی ہوئی بات پوری نہیں کی، اور پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر کی جانے والی اب تک کی کارروائی کو معاملے کو سرد خانے کی نظر کرنے کی سوچی سمجھی سازش قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈالا جا رہا ہے پورے کا پورا ایک پلان تھا جو کہ 6 آنریبل ججز نے بے نقاب کیا، لیکن اس کو دبایا جا رہا ہے۔ 6 ججز کا خط ایک نہایت سنجیدہ، حساس اور سنگین نوعیت کا معاملہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے معاملے پر اب تک اٹھائے جانے والے اقدامات ناکافی، غیر مؤثر اور عدلیہ کے مستقبل کے لیے نہایت خطرناک ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے اپنے خط میں جو بنیادی معاملہ اٹھایا ہے اس پر کسی سنجیدہ اقدام کی بجائے چیف جسٹس نے اپنے خطبے میں اس کی نفی کرنے کی کوشش کی ہے، اور ریاستی اداروں خصوصاً عدلیہ اور انتظامیہ میں خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کی غیر قانونی مداخلت ملک و قوم کے لیے تباہی کے دروازے کھول رہی ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مداخلت عوامی مینڈیٹ کی کھلی توہین ہے، اور جس کے ذریعے پاکستان میں جمہوریت کی قبر کھودی جا رہی ہے، اور جس کی گواہی کمشنر راولپنڈی نے پوری دنیا کے سامنے دی ہے۔